وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 31 سے 34، درس کا نمبر 1972. آج کا موضوع، کیا ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، سورہ احزاب اس بارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور جو گزشتہ سبق جاری تھا وہ یعنی خاص طور پہ خواتین کے لیے ہے کہ خواتین کو کس طریقے سے رہنا ہے اور کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. آج کا جو سبق ہے لفظی ترجمہ، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے.
وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخدعن بالقول، دبی زبان سے بات نہ کہو، یعنی نرمی سے، پرائے مرد سے نرمی سے بات نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیونکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرے گا۔ وقلنا قولا معروفا، اور بات معقول کہو۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے گھر والو، تم سے اللہ تعالیٰ ناپاکی دور کرے۔ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب پاک کرے۔ وَاذْکُرْنَ مَا یُتْلَىٰ فِی بُیُوتِکُنَّ، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتیں، حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، انہیں یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار ہے، لطیف اور خبردار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 31 سے لے کر 34 آیات تک کا ترجمہ پڑھا ہے۔ دیکھیں، بظاہر خطاب نبی کی بیویوں سے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا قرآن کا یہ حصہ آج ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہ سوچیں۔ قرآن تا قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس کی کوئی بھی آیت ایک خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ یعنی اس بات کو سمجھیں ذرا، ٹھیک ہے؟ نبی کی بیویاں کون تھیں؟ عورتیں تھیں، انسان تھیں۔ تو کیا آج جو عورتیں ہیں، کیا یہ احکامات ان کے لیے نہیں ہیں؟ یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں سے کر رہا ہے، کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ایک تو نصیحت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو تو میں نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے۔ اور لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیوں آپ ایک کچھ آیات کو آپ ایک خاص زمانے تک یا چند افراد تک، امہات المومنین تک اگر آپ کہتے ہیں یہ تو ان کے لیے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کو یعنی آپ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سب نیک کاموں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تو کیا آج مومن خواتین کیا اس بات کی پابند نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھیں، شروع سے آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ 31 نمبر آیت میں فرما رہا ہے کہ تم وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ، دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور نیک کام کرے گا تو ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے، اس کے لیے عزت کا رزق بھی ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو کیا یہ آیت آج کے مرد و خواتین، دیکھیں قرآن تو انسان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہاں خواتین کا تذکرہ ہے، تو کیا مرد اس اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اعمال صالحہ کرنے کی ہدایت نہیں ہے مردوں کو؟ یہ مردوں کو بھی ہے۔ یہ ساری ہدایات
جہاں خواتین کے لیے اہم ہے آج کی، وہیں آج کے مردوں کے لیے بھی اہم ہے۔ ساری باتیں، کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے کہ یعنی اس میں ہمارے لیے سبق نہ ہو۔ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور توفیق سے بتاتا ہوں۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ آیات آج کے لیے ہیں، ہمارے لیے۔ جس وقت نزول ہو رہا تھا تو اس وقت کے لیے بھی یہ عام تھیں، یہ نہیں کہ بس نبی کے گھرانے کے لیے تھی یا نساء نبی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا ہے تو ٹھیک ہے، ایک مخصوص دائرے میں تو ان کے لیے بھی تھیں، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن وہاں کے مردوں کے لیے کیا فرما برداری کا وہ نہیں ہے، یا عمل صالحہ کا کیا ان کے لیے اجر نہیں ہے؟ تو ذرا ذہن آپ ذرا صحیح طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیں، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، ABCD نام جس کا بھی ہے، ہدایت ہے اس میں ہمارے لیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں کچھ کام کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، مرد و خواتین دونوں کو۔ ہم نے تو نصیحت لینی ہے، اور اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ایک بات بس یہ میری درخواست ہے آپ کہ قرآن سے نصیحت حاصل کریں، اما لکا و اما علیکا۔ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اس وقت تو ہم نے قرآن سے رخ موڑ لیا ہے اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تجعلونہ قراطیس۔ یہ مومنوں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، یہ منافقوں کے لیے، یہ انبیاء کے لیے ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ بھئی تمہارے لیے، تم کون ہو؟ تم کہاں پہ کھڑے ہو؟ کوئی عجیب سی دیکھیں ہماری ذہنیت بگڑ گئی ہے۔ کتاب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عام طور پہ ایسے ہی کہ محدود تذکرہ ہوتا ہے اس کا، ان آیات کا۔ ایسی نہیں ہے کہ قرآن نصیحت ہے، اس سے ہم نے نصیحت لے لیے۔ ہدن، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں کہا ہے فیہ ہدم و نور، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ ہدل للمتقین، ھذا بیان للناس، قد جاءکم برہان من ربکم۔ قرآن کی ہے، میں قرآن آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ کیوں ایک خاص دائرے تک محدود کر دیتے ہیں قرآن کی آیات کو؟ ایسا مناسب نہیں ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ جو جس سے نصیحت لینی ہے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو یہ واقعہ تھا اور بس بات ختم ہوگی۔ نو، ایسا نہیں ہے۔ ہر آیت کا اگر ایک خاص شان نزول ہے، لیکن وہ آج کے لیے بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یہ بات عام ہے، یہ نبی کی بیویوں تک محدود نہیں ہے۔ جو بھی اطاعت کرے گا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ قرآن میں پڑھ کے سنا رہا ہوں بھیا، قرآن ہے۔ جس نے بھی اطاعت کی، مَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، کیا یہ خاص ہے بس نبی کی بیویوں کے لیے؟ نو، ایسا نہیں۔ جو بھی اطاعت کرے گا، مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، میں اس کو ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یا نساء النبی، اے نبی کے گھر والے وہ، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلوبہم مرض فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ آیت بھی اسی طرح ہے، یعنی ہم دیکھیں ایک بات تو نوٹ کر لیں، جو شان نزول تھا ٹھیک ہے اس وقت کے لیے وہاں تھا، لیکن یہ قرآن تو تا قیامت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں میں نہیں ہوں۔ دیکھیں
آج ہم مومن جو دعوی ایمان کرنے والے ہیں یہ اور لوگوں کی طرح تو نہیں ہے جو مشرک ہیں اور کافر ہیں. اے لوگوں، مثال کے طور پہ اگر میں نصیحت کے طور پہ اس سے بات لوں تو یہ کیا بات بنے گی؟ اے برائے نام لوگوں، اے برائے نام دعوی ایمان کرنے والو، تم اور لوگوں کے لیے تو نہیں ہو. کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو. اخرجت للناس، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنائے. نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا. لستن کاحد من النساء، اس کو آپ ایسے لیں کہ اپنے اوپر فٹ کریں اپنے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے کہ اے دعوی ایمان کرنے والے، تم اور کافروں کی طرح تو نہیں ہو، مشرکوں، کافروں، ہندوؤں کی طرح. تم الگ ہو، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تم تقوی کی روش اختیار کر لو اور بات کرو، اچھی بات کرو. عورتوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر پرائے مردوں سے، آج عورتوں سے، یہ پرائے مردوں سے اگر کہیں ضرورت ہو تو لوچدار آواز میں بات مت کرو، نرم آواز میں بات مت کرو. آج دیکھ لیں ساری جو معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے. خواتین کو اپنے ٹی وی اسٹوڈیوز میں بٹھا دیا ہے اور وہ خوب میک اپ کرتی ہیں، اور بعض اوقات تو آپ دیکھ لیں یہاں تو بہت ہی حالت خراب ہے. ہم سب لوگ دور جاہلیت میں جی رہے ہیں، اندھیرے میں ہیں. اسلام سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں، یہ بات میں آپ کو کر دوں. دین اسلام کو تو ہم نے کب کا چھوڑ دیا ہے. صدیاں بیت گئی ہیں کہ دین اسلام سے ہم نے رخ موڑ لیا ہے. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو، ترک قرآن کے مجرم ہیں ہم. اور جو ذمہ داریاں تھیں ہماری وہ تو ہم نے سب فراموش کر دی ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. ہمیں تو حامل قرآن بیان، ہم تو حاملین قرآن ہیں. اب ہماری مثال گدھوں کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں بعض لوگ کتب خانے ہوتے ہیں بھیا، آپ جائیں ان کے پیچھے کتابوں کے انبار ہوتے ہیں، لیکن ایمان تو نہیں ہے، صرف کتابیں ہیں، ایک بوجھ ہے. اور یہی کتابیں جو ہیں پھر آپ مناظر اسلام جو ہے وہ آتے ہیں مناظروں کے لیے، دونوں قرآن اور حدیث کی کتابیں لے کر آتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. آپ دیکھ لیں مناظروں کا کیا حال ہے. کبھی مناظرے سے کوئی فرقہ ختم ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟ تو ویسے ہی آپ مناظرے کر رہے ہیں. چلیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم بنا ضرورت بناؤ سنگھار مت کرو. گھر سے باہر نکلنے، خواتین عام طور پہ آج دیکھ لیں باہر جانا ہو تو تب تیار ہوتی ہیں، گھر میں وہ ادھر ادھر کے کپڑے پہن کے پھرتی رہتی ہیں نارمل. حالانکہ خاتون کو شوہر کے سامنے اچھے کپڑے پہننا چاہیے. یعنی ٹھیک ہے اگر آپ کچن میں کام کر رہی ہیں تو، لیکن آپ جب باہر آتی ہیں تو آپ ذرا ٹھیک ٹھاک رہیں. یہ ہماری ذہنیت ہی نہیں ہے کہ ہم شوہر کے لیے جو ہے کچھ بناؤ سنگھار کریں. پارٹیز میں جاتی ہیں آدھے گھنٹے تک، ایک گھنٹے تک آپ کا وہ ٹائم لگ جاتا ہے. جوڑوں کا انتخاب ہوتا ہے، پھر سرخی، پاؤڈر، پارٹی میک اپ آپ نے سنا ہوگا. شادی کسی کی ہو رہی ہے، پارٹی میک اپ، آپ پارلر جا رہی ہیں پارٹی میک اپ کے لیے، اور بڑے اہتمام سے ہوتے، خوب سج دھج کے. یہ تو الٹا، سب کچھ الٹا چل رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار مت دکھاتی پھرا کرو اپنے آپ کو. آپ دیکھ لیں پارٹیوں میں آپ جانے، یہ سیدھے بغیر میک اپ کے جانے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ولیمہ ہے، بارات ہے، بس بارات کے لیے، شادی کسی اور کے لیے آپ 10,000 روپے کا جوڑا اپنے لیے بس بنوا رہی ہیں.
آپ تو بچوں والی ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، خواتین اور مرد ناراض نہ ہوں، ہماری تو یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ دور جاہلیت ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، رسول کیا ہمیں اسوہ پیش کر رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ بناؤ سنگھار تو ہماری تو روایت ہے، میڈیا پہ دیکھ لیں، خواتین جو ہے بناؤ سنگھار کے بغیر آپ تصور کر سکتے ہیں؟ دوپٹہ غائب ہے، بس صرف ایک قمیص پہنی ہوئی ہے اور بال بنائے ہوئے اور جناب خبریں پڑھی جا رہی ہیں، لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہیں آپ نے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ تو وہ تو نہیں ہے، شرم و حیا تو چلی گئی ہے ہماری قوم سے، من حیث القوم، ہم ایک بے حیا قوم ہیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، اپنے گھروں میں۔ دیکھیں عورت کا میدان جو ہے بنیادی وہ گھر ہے، گھر کو سنبھالنا عورت کا بنیادی فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کام کی، شوہر کو فالج لگا ہوا ہے، وہ گھر پر پڑا ہوا ہے، تو بیوی اگر کہیں پڑھی لکھی ہے تو کہیں ایسی پردے والی جگہ پہ نوکری کر سکتی ہے، اسپتال میں ڈاکٹر بن کے مریض دیکھ سکتی ہے، تو اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ قرن فی بیوت، گھروں میں بیٹھی رہو۔ ہمیں تو یہاں گھبراہٹ ہوتی ہے بعض خواتین کو، کہیں باہر نکلنے ہی نہیں ہو رہا، چلو پروگرام کریں، چلو باہر چلیں، کہیں ادھر کہیں ادھر، آپ دیکھ لیں خیر سیر سپاٹا۔ بس میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ ہمیں نہ قرآن سے کوئی غرض ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمارا کوئی کام ہے۔ بہرحال وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، مرد و خواتین کے لیے یکساں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ تھے، لیکن آج ہم سے اللہ تعالیٰ یعنی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں چاہتا ہے کہ ہم سے پلیتی دور ہو جائے۔ دیکھیں شرک کی پلیتی ہم سے جڑے یعنی ہمیں لگی ہوئی ہے، ہمیں تو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم مشرک ہیں، یہ پلیتی ہمیں لگی ہوئی ہے۔ شرک کی جو پلیتی ہے آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، ہم معاہد نہیں ہیں، ہم نفس کے پجاری ہیں، ہوائے نفس کے پجاری ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمیں، ہر بچہ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ مومن بنے اور میرے دین کو غالب کرنے کے لیے مسلمان قوم کام کرے، اپنی ڈیوٹی کو پہچانے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسط لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم تو کوئی ذمہ داری، دین کی ذمہ داری نہیں پہچانتے، بات ختم ہے۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پلیتی، شرک کی پلیتی، دیکھیں شرک جو ہے اور مشرکانہ روش جو ہے یہ نجاست ہے، اور ہم پہ یہ نجاست، ہم اس نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا خیال اللہ کی اطاعت، خالص اللہ کی اطاعت کا نہیں ہے، تو پھر تو شرک ہو گیا۔ جب آپ غیر کے سامنے جھک گئے، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ آج تو ہم نے اپنے آپ کو ہوائے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا ہے، ہم تو طاغوت کے پیروکار ہیں، ہم تو نفس و شیطان کے پجاری ہیں۔ قرآن میں کیا لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینے نہیں ہے۔ مائی لائف مائی سٹائل، مجھے اس نصیحت مت کرو، یہ ایک عام پوری مسلمان جو برائے نام ہے، یہ داعیان حق کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں ہے،
ہم تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہمیں نصیحت مت کرو، ہم سمجھے ہوئے ہیں، ہم اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہماری پاکی چاہتا ہے، ہم بھی اللہ کے گھر والے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہم اللہ کے کنبہ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے شرک اور کفر کی پلیتی دور کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کیا کیجئے کہ ہم نہیں چاہتے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ اور یاد رکھو، وَاذْكُرْنَ، جو بھی تمہارے گھروں میں پڑھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور دانائی کی باتیں ہیں، اس کو یاد رکھو۔ ہمیں کیا غرض کہ حکمت کی بات کیا ہے، دانائی کی بات کیا ہے؟ ہمیں تو دانائی چاہیے دنیا کے لیے۔ آپ دیکھ لیں نا، دنیا کی باتوں پر آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کی باتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، اور دنیا کے بارے میں آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا تو دیکھیں، ہمارا تو بنیاد ہی جو ہے وہ بگڑ گئی ہے، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، نہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ میں اچھی طرح وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حال بھی جانتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو، یہ مرد و خواتین مخاطب ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے حال سے واقف نہیں ہے؟ کیا ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے؟ جانتا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے، رویہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا، آگے ان المسلمین والمسلمات، چلیں میں انہی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، پھر آگے وقت ہوا تو آگے پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی،
اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔